انسانی زندگی میں جو چیزیں اس کی روح کو تازہ کر دیتی ہیں، اس کی روح کو بیدار کر دیتی ہیں اور اس کی روحانیت کو مضبوط کر دیتی ہیں، ان میں سے ایک اہم چیز ہے احتیاط کرنا۔ اسی احتیاط کا نام قرآن و حدیث میں تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ میرے عزیزو، بے احتیاطی جس طرح انسان کے جسم کو بیمار کرتی ہے، اسی طرح بے احتیاطی اس کی روح کو بھی بیمار کر دیتی ہے۔ ہمیں ہماری شریعت نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ ہم ذرہ ذرہ نیکی اختیار کریں، چھوٹی سے چھوٹی خیر ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ اپنے نامہ اعمال میں جمع کرانے کے لیے ہمیں کوئی مختصر سا خیر کا کام بھی ملتا ہے تو اسے چھوٹا نہ سمجھیں، فٹافٹ اس نیکی کو کر لیں، اس سے روح تازہ رہے گی، باطن مضبوط ہوگا، آپ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کریں گے۔ ہر وقت نیکی کا مزاج انسان کو چاروں جانب سے اللہ کی رحمت کے حصار میں لے لے گا۔ اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنا، جس طرح لوگ کہتے ہیں نا، زہر بڑا تھوڑا سا بھی ہوتا ہے نقصان دیتا ہے، تیزاب کا ایک قطرہ بھی بڑا شدید جلن کا باعث بنتا ہے۔ خدا نخواستہ شراب کا ایک قطرہ یا پیشاب کا ایک قطرہ منو ٹنوں کے حساب سے دودھ میں گر جائے تو اس کو پینے کو جی نہیں چاہتا، انسان کو گھن آتی ہے۔ اسی طرح سے ذرہ برابر بھی گناہ سے بچنا چاہیے۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ بعض صغیرہ گناہ جمع ہو کے کبیرہ گناہوں کا رستہ کھولتے ہیں۔ ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ جو لوگ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے احتیاط نہیں کرتے پھر وہ بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ سوراخ پہلے چھوٹا ہوتا ہے، اسے بند نہ کیا جائے بڑا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر وہ بند ٹوٹ جاتا ہے، سیلاب آ جاتے ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنا، یہ قرآن مجید کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زلزال کے اندر ارشاد فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، فرمایا جو ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا قیامت والے دن دیکھے گا، اس کی نیکی اسے دکھائی جائے گی، اس کے وہ خیر کے کام قیامت والے دن اجر پا کے اس کے سامنے آئیں گے، اللہ کے حضور اس کے لیے رحمت کا گویا سبب بنیں گے۔ اور فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ایک ذرے کے برابر بھی شر کرے گا قیامت والے دن اسے دیکھے گا۔ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی قیامت میں اسے دکھائے جائیں گے۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو امام قرطبی فرماتے ہیں جناب صدیق اکبر کھانا کھا رہے تھے، کھانا چھوڑ دیا اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم ذرہ ذرہ برابر بھی گناہ دیکھیں گے قیامت میں، ذرہ ذرہ برابر بھی نیکیاں سامنے آئیں، یعنی ذروں کے برابر بھی یہ فرما رہا ہے میرا رب۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر صدیق، دنیا میں جو تمہیں تکالیف آتی ہیں نا وہ ان گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں جو دنیا میں لوگ کرتے ہیں۔ لوگوں کو جو آزمائشیں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، وہ یہی تو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں جن کے سبب سے وہ آتی ہیں۔ باقی فرمایا تمہاری نیکیاں رب کریم جمع فرما دیتا ہے، اس کا اجر تمہیں قیامت میں عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائی، احساس جب تک پیدا نہ ہو، احساس، وہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے والد صاحب سے اتنا ہی کہا تھا کہ ابا جی چلے آپ بھی تو سمجھدار ہو جائیں نا۔ اب اگر میری بیوی ناراض ہوتی ہے یا خاندان میں گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں تو اماں جی سے کہا ہوگا کبھی آپ بھی سمجھدار ہو جائیں، اب ٹھیک ہے۔ تو آپ کا تو خیال ہے نا میں نے ذرہ سی بات کی ہے، لیکن باپ کا تو دل نازک ہے نا، ماں کا دل تو بڑا نرم ہے، وہ اس ذرا سی بات کو بھی برداشت نہیں کر سکی، اس لیے کہ اس نے ساری زندگی آپ کے نام لگا دی۔
یہ ذرہ برابر جو چیزیں ہوتی ہیں جب تک ان کا خیال نہ رکھا جائے روحانیت مضبوط نہیں ہوتی. یہ سورہ زلزال میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, بڑی شاندار صورت ہے قرآن مجید کی. اذا زلزلت الارض زلزالہا. ایک اعرابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے کچھ واعظ فرما دیں, کچھ نصیحت کر دیں. تو حضور نے اور کچھ نہیں فرمایا, سورہ زلزال کی تلاوت فرمائی. جب حضور علیہ السلام نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی نا تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے اتنا ہی واعظ کافی ہے, مجھے اجازت دے دیں, میں اس پر عمل کروں گا, اس پر غور کروں گا. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسے اجازت دی وہ چلا گیا تو حضور فرمانے لگے یہ کامیاب ہو گیا ہے جس نے سورہ زلزال پر غور کر لیا, اس کے مضامین کو, اس کے مفاہیم کو سمجھ گیا. فرمایا یہ کامیاب ہو گیا. میرے بھائی ایک ذرے کے برابر بھی نیکی. اصل مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایمان کفر کا, ایمان اور نفاق کا مسئلہ ہوتا ہے. بعض لوگ بے احتیاطی کرتے جاتے ہیں پھر بہت بے احتیاط ہو جاتے ہیں. محتاط ہوتے ہیں تو بڑی ساری چیزوں کے پابند ہوتے ہیں, اور جب وہ غیر محتاط ہو جاتے ہیں نا, یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ نے اس کو غور کرنا ہے, اور میں نے اور آپ نے اپنی زندگی پر اس کو اپلائی کرنا ہے, اور غور کرنا ہے کہ اس کی ذات میں خدا نخواستہ کہیں ہم تو نہیں آ رہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن اپنے گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے جیسے کوئی پہاڑ ہے اور کہیں میرے سر پر نہ گر پڑے. کامل مومن اپنی غلطیوں کو, اپنے گناہوں کو یوں جانتا ہے جیسے بہت بڑا پہاڑ سر پہ کھڑا ہے, گر نہ پڑے. اتنا ڈرتا ہے, پہاڑ کے برابر وزنی جانتا ہے اور اپنے گناہوں کو. اور حضور فرماتے ہیں جو فاسق اور فاجر ہیں, جو اللہ کے نافرمان ہیں, فرمایا اپنے گناہوں کو یوں سمجھتے ہیں جیسے مکھی بیٹھی ہے ناک پہ, بس ہاتھ کا اشارہ کریں گے اڑ جائے گی. نافرمانوں کے نزدیک گناہ ایک مکھی کے مانند ہوتے ہیں, اور جو کامل مومن ہوتے ہیں, جو رب کریم کے خاص بندے ہوتے ہیں, جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں, جو متقی پرہیزگار ہوتے ہیں, وہ گناہوں سے ڈرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ گناہوں سے رب ناراض ہو جاتا ہے, اللہ کی رحمت روٹھ جاتی ہے, انسان بندگی کے تقاضے کھو بیٹھتا ہے. اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضگی خدا نخواستہ مول لے لیتا ہے. میرے بھائی ذرا ذرا سی بات کی جب تک ہم احتیاط نہیں کریں گے, ذرا ذرا سی چیزوں کا جب تک خیال نہیں رکھیں گے, کوئی بھی آپ کو نیکی ہاتھ میں آتی ہے تو نیکی کبھی چھوٹی نہیں ہوتی. آپ گلی سے کنکر اٹھا سکتے ہو تو اٹھا دیں. آپ گزر رہے ہیں, نیچے کوئی کاغذ گرا پڑا ہے, اس پر کوئی مقدس نام لکھا ہے, تو اسے معمولی نیکی نہ سمجھیں, اسے اٹھا دیں, کسی بلند جگہ پہ رکھ دیں. راستے میں کوئی اینٹ پڑی ہے, پتھر پڑا ہے, روڑا پڑا ہے, آنے والے جانے والوں کے پیر کو ٹھوکر لگے گی, کوئی زخمی ہو جائے گا, اسے آپ اٹھا دیں, اسے معمولی نیکی نہ سمجھیں. او میرے بھائی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے میرے قریب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, حضور فرمانے لگے نیکی کو کبھی حقیر نہ سمجھو, کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کے ملاقات ہی کر لو, اس پر ہی اللہ صدقے کا ثواب عطا فرما دے گا. چیزوں کو معمولی نہ سمجھیں. ہم سمجھتے ہیں کہ او میرے پاس کروڑوں روپے ہوگا تو خیرات کروں گا, لاکھوں آئیں گے تو اللہ کے رستے میں دوں گا, بہت بڑا پاورفل ہو جاؤں گا تو پھر میں کسی انسان کے ساتھ نیکی کروں گا. آپ سٹارٹ تو کریں, آپ شروع تو کریں. صبح سے شام تک ہزاروں مواقع ہمارے ہاتھ آتے ہیں نیکی کرنے کے, ہم توجہ نہیں کرتے. ذرا سا دلاسا دے دینا, پانی کا گلاس پلا دینا, کسی کی دل جوئی کر دینا, کسی کو محبت کے ساتھ اچھا مشورہ دے دینا. دیکھو نا, دو بھائی ناراض تھے, ایک دوسرے پر شکوے کر رہے تھے, گھر کے اندر تلخی بنی ہوئی تھی, کھانے کو جی نہیں چاہ رہا, سونے کو جی نہیں چاہ رہا, گھر میں آنے کو جی نہیں چاہ رہا, دل دور دور تھے, حالات خراب تھے.
آپ نے کچھ نہیں کیا،